باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتمارونہ علی ما یری لقد رأى من آیات ربہ الکبری صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سوء طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوء طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے۔ کون سرکار کو سرتاب قدم دیکھے گا، کون سرکار کو سرتاب قدم دیکھے گا، پائے اقدس بھی برابر نہیں دیکھے جاتے، پائے اقدس بھی برابر نہیں دیکھے جاتے۔ جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جبکہ عیسیٰ، جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جبکہ عیسیٰ، کیوں شب اسرا شہ کل نہ بدن سے جاتے۔ ان کی دوری سرکار میں خود موت ہے شوق، ہم ہے ہر سانس میں اپنے سے بکھرتے جاتے، ہم ہے ہر سانس میں اپنے سے بکھرتے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہنشین پر تشریف فرما حضرت پاشا بھائی صاحب قبلہ اور جناب قادر شریف صاحب، یہ ہمارے قدیم بزرگ حضرات ہیں اور یہ مقام میرے لیے بھی کوئی نیا نہیں ہے۔ بابا حضور علیہ رحمہ کی زندگی میں بھی اکثر متبرک راتوں میں اور میلاد پاک کے موقع پر کمیونٹی ہال میں حاضر ہونے کا موقع حاصل رہا، مگر چونکہ 10-12 سال کے بعد، چونکہ 12 سال تک عاجز سعودی عرب جدہ میں رہا، تو اس وجہ سے 12 سال کے بعد یہ میری، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی شب معراج جو نبی ہے جو یہاں آپ حضرات کے درمیان میں گزر رہی ہے، ورنہ تو یہ جو رونقیں ہیں وہ وہاں کہاں ہیں؟ یہ جو نورانیت ہے، جو مسجدیں روشن نظر آ رہی ہے، یہ روشنی بتا رہی ہے کہ ان کے غلام یہ روشنی کیے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی معراج کی خوشی میں، تو اللہ عز و جل نے کس قدر روشنیاں نہیں فرمائی ہوگی آسمانوں میں مصطفیٰ کی اس سفر کی خوشی میں۔ یقیناً وہاں ہوتے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاتے، اس سے بڑھ کر تو اور کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوا کرتا۔ والحمدللہ علی ذلک۔ میں اولاً تو ان حضرات کا ممنون اور مشکور ہوں کہ مجھے یاد فرمایا، اور معذرت خواہی اس لیے کہ تاخیر سے آیا۔ 12 بج چکے ہیں، جی 12 بج چکے ہیں، گھڑی کے 12 بجے ہیں، گھڑی میں 12 بج رہے ہیں۔ 12 بجنا 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو گھڑی میں جو بج رہے ہیں وہ حقیقی معنی میں کہہ رہا ہوں میں، ورنہ اکثر جو پریشانیوں میں مصیبتوں میں ہوتے ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں 12 بج رہے ہیں، چہرے پر، زندگی میں، کئی معاملات میں۔ مگر یاد رکھے یہ ہمارے 12 نہیں بجتے، یہ ہم جو لوگ ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت، ان کے لیے 12 نہیں بجا کرتے، کیونکہ یہ 12ویں کے ماننے والے ہوتے ہیں نا، اس لیے ان کے 12 نہیں بجتے۔ یہ 12ویں والے آقا کے ماننے والے ہیں۔ دنیا میں لاکھ غم آئے، مصیبتیں آئے، وہ مسکرا کر نکل جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آئی ہوئی مصیبت اس پر بھی اللہ عطا کرنے والا ہے۔ جو 12ویں کو مانتے ہیں ان کے 12 نہیں بجتے۔ وہ غم بھی آتے ہیں تو اس میں مزہ لیا کرتے ہیں، دکھ میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، عاشق
جو نام لیوا ہے ان کا گھر مزے میں ہے، عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے۔ تو یہ حال ہوتا ہے، مزے والے زندگی ہوتی ہے صاحب، مزے میں ہوتے ہیں۔ ایک بار ان کا ہو کر دیکھے، سب تماشے کر کے دیکھا، یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ۔ اچھا میرے کو عجیب ایک میں آج تک بھی نہیں سمجھ پایا، بھئی گھڑی میں دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ بول سکتے ہیں آپ لوگ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، مگر گھڑی میں 12 کئی کو ہے؟ بھئی ہونا کیا چاہیے تھا؟ دن میں 24 گھنٹے ہے، 12 13 14 15 16 24 ہونا چاہیے تھا نا۔ تھوڑا ذرا، چونکہ میرے ساتھ جو احباب ہے دوسری تقریر میں بھی تھے، اب وہ لوگ بولیں گے مل صاحب جو ہے وہاں سنا ہے سو یہیں ہمارے کو پھر دوبارہ سنا رہے، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو تھوڑا آغاز تھوڑا ذرا میں چینج کے طور پر کر رہا ہوں، میں ہمارے مبشر صاحب، تفضل صاحب، عظیم صاحب، رضوان صاحب وغیرہ ساتھ ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی دن میں 24 گھنٹے ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ گھڑی میں بھی 24 گھنٹے ہونا تھا نا، 14 12 13 14 15 16 17 18 24 تک رہنا تھا، پھر ایک آنا تھا، نہیں 12 پہ رک گئی بات۔ کیوں؟ میرے کو اس کا جواب کوئی گھڑی والی کمپنیوں والوں نے نہیں دیا ہے، وہ ٹائٹن نے، ریڈو نے، وہ کوئی بھی نہیں دے پائے، میں نہیں ملا میرے کو جواب حقیقتاً، یا میں نہیں ڈھونڈ پایا ہوں گا صحیح میں۔ مگر مجھے اہل عشق جو ہوتے ہیں نا، عشق والے جو ہوتے ہیں، اس میں بھی عشق ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ 12 پہ جا کے پھر 1 پہ آ جا رہا ہے، تو ہمیں بتایا جا رہا ہے تمہاری زندگی اتنی ہی ہے، تمہارا جو دوڑ ہے، لوگ کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک، میں کہتا ہوں یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانا آنا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا، لوگ تانے کے طور پر کرتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، میں کہتا ہوں کہ نبی کی دوڑ بھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رہی ہے۔ تو ہم تو ہر بات میں عشق نکالنے والے، ہر بات میں محبت کو تلاش کرنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے تمہارا تعلق 2 لوگوں سے ہے، آغاز 1 پر ہو رہا ہے، اختتام 12 پر ہو رہا ہے، پھر 12 پھر 1 پہ ملا رہا ہے، پھر 1 تمہیں پھرا کر 12 پر پہنچا رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ تم 12ویں والے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاؤ، وہ ایک خدا کے پاس تمہیں پہنچا دیں گے۔ 12ویں والے کن پہنچو، وہ 12 کن پہنچا، 1 کن پہنچائے گا، پھر وہی ایک تمہیں پھرا کر کے وہیں 12 کن لا کر کے چھوڑ دے گا۔ وہ 12ویں والے کہیں گے نہیں نہیں 1 کے پاس جاؤ، تو پتہ چلا جو 12 تک پہنچا وہ 1 تک خود بخود پہنچ جایا کرے گا۔ پتہ چلا اللہ تک پہنچنے کا راستہ مصطفیٰ کی گلی مدینے سے ہو کر کے چلا کرتا ہے۔ 12 تک جاؤ تو 1 پر ملائیں گے، 1 پر جاؤ تو پھر پلٹا کر کے 12 تک لا دیں گے۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بتانے والی بات اسی لیے 12 کے گھنٹے ہوں گے کہ 12ویں والے آقا کن پہنچو، ان کے در پر اور اس سے یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں گے میں کہاں ہوں، تو آپ فرما دیں فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں۔ بھائی پتہ اللہ کا پوچھنا ہے تو مصطفیٰ کے دربار میں کیوں آ رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، وہ آپ سے پوچھیں گے، بھائی اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ کن کیوں آ رہے ہیں؟ تو پتہ کیا چلا کہ یہ در مصطفیٰ وہ در ہے جو خدا کا در بتاتا ہے، خدا کا گھر بتایا کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کوئی اگر مصطفیٰ کے در پر پہنچ جائے، پہنچنے والا خدا تک خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مصطفیٰ تک پہنچے اور وہ خدا کے در تک نہ پہنچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کی آیت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد پہلے ہے، رسول بعد میں ہے، اس کے بعد اللہ ہے۔ پہلے محمد، پھر بعد میں رسول، پھر اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ہے، جو انگوٹھی ہے مبارک، ختم مبارک، آپ دیکھے ہوں گے حضرات، فوٹو میں دیکھے ہوں گے، اکثر دیکھے ہوں گے، انٹرنیٹ پہ آپ کو اویلیبل مل جائے گی۔ پہلے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول ہے، پھر اللہ ہے۔ محمد، رسول، اللہ، تو یہ اسٹیپس ہے، یہ سیڑھیاں ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہلے جانا ہوگا۔ وہ محمد پہلے ملیں گے، پھر رسول، رسالت ملے گی، پھر خدا ملے گا۔ جو ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائے گا تو اسے نہ اللہ ملے گا، نہ رسول ملیں گے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ اور نیچے سے اوپر چڑھنے والے کے لیے سیڑھی ہونا پڑتا،
اوپر سے نیچے اترنے کے حوالے سے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، پھر پیچھے سے ڈھکل دیے تو بھی گر جاتے نا بھائی، 4 فلور ہے منزل کے، تو آپ اوپر تو اڑتے ہوئے تو نہیں جا سکتے، اسپائڈر مین نہیں ہے وہ، اڑتے ہوئے جانے والے آدمی اسپائڈر مین تو نہیں ہے اپن اڑتے ہوئے چلے گئے ویسا، وہ کیا ہے بچے دیکھتے نا وہ ہٹ مین، وہ کون سا کی مین اڑتے ہوئے چل جاتا ہوا میں، ویسا تو نہیں ہے مسئلہ، سیڑھیوں سے چڑھنا پڑتا، چڑھتے سیڑھیوں سے، اترنے کے لیے سیڑھی ضروری نہیں ہے، کود بھی گئے ڈھکل بھی دیا کوئی تو نیچے زندہ کی مردہ کی مگر گر تو جاتے، نیچے آ تو جاتے، زندہ آئیں گے مردہ آئیں گے وہ بات کی بات ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، نیچے سے اوپر جانے کا وسیلہ ہے، اور اللہ نے یہ، میں اپنی طرف میں نے کہا محمد رسول اللہ، یہ اسٹیپس ہے، یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ہر بات میں اللہ نے ایک راز پوشیدہ رکھا ہے، قرآن کے ہر لفظ میں، قرآن کے ہر لفظ میں ایک راز پوشیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، مینا کا میدان ہے، مینا کے میدان میں حج ہو گیا، ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا فی ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو بولے صحابہ کو معلوم ہے کون سا دن ہے، یعنی کل حج کرے 9 ذی الحجہ ہوا، آج 10 ذی الحجہ ہے، صبح میں کنکری مارے، جانور ذبح کیے، حلق کروائے، بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف کتاب العلم، حدیث کی باب بھی بول دے رہا ہوں میں تاکہ معلوم رہے آپ کو، کتاب العلم میں، یعنی کیا ہے چیپٹر، امام بخاری کیا چیپٹر بنائے کہ استاد جو ہے شاگردوں سے پوچھ سکتا ہے، کیا سوال بتائیں، علم سکھانے کا ایک طریقہ اساتذہ کا یہ بھی ہونا چاہیے، بخاری میں ہے یہ کیا کہ استاد اسٹوڈنٹ سے سوال کرے، جب وہ سوال کر کے جواب دے دے صحیح تو صحیح ہے، نہیں ہے تو اس کا کریکشن کر دے، یہ طریقہ آج کا میتھڈ، ایڈوانس میتھڈ، جو بی ایڈ کرے ان کو بتایا جاتا ہے، بیچلرس آف ایجوکیشن جو کرتے ٹیچر ٹریننگ ہے اس میں بتاتے کہ بھائی نہیں بھائی پڑھانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں پڑھانا، پہلے جو ہے بچوں سے پوچھنا کہ سوال پوچھنا، بچے کوئی جواب دیے تو صحیح کی غلط کی سننا، اس کو ویریفائی کرنا، آج کا ایک میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، وہ میتھڈ آف ٹیچنگ حبیب پاک کے دور مبارک میں بھی ہے۔ قیامت تک جتنے علوم آنا ہے اللہ نے مصطفیٰ کو وہ سارے علوم عطا فرما دیے، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ دین کا ہو، قیامت تک آنے والا علم ہو، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم عطا فرما دیے۔ تو حبیب پاک نے پوچھا، بخاری لوگ اکثر پوچھتے بخاری میں ہے کیا، بخاری میں ہے کیا، بخار بہت رہتا بخاری کا، پریشان رہتے، بخاری میں ہے مل صاحب، بخاری میں، او بابا بخاری ہی میں ہے، بخاری میں ہے۔ صحابہ سے پوچھا فی ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ بھائی صبح میں قربانی دیا آدمی، عید کا دن ہے، صبح بکرا کٹے گھر میں، ایک بچے سے بھی پوچھ لو آپ کون سا دن ہے تو بولیں گا بقرعید بولتا ہوں، اچھا ذرا پڑھا لکھا ہے تو عید الاضحیٰ بولتا، اکثر لوگ عید الضحیٰ بولتے، عید الضحیٰ غلط ہے، عید الاضحیٰ صحیح ہے، بقرعید بولتا، کوئی بچہ بھی بچہ ہے، چھوٹا بھی بچہ ہے تو انہیں بولتا کہ بھئی آج بقرعید ہے، ابھی جانور کٹا گھر میں صبح میں، بقرعید کی عید ہے بولتا، نہیں تو وہ نان کی روٹی والی بات، ماہ زمزم کا پانی ڈبل بولتے ہیں ہم لوگ، تو بقرعید کی عید ہے بولتا انہیں، یعنی جانور ذبح ہوا، بھائی کون بھول سکتا ہے، بچہ نہیں بولتا گھر میں۔ وہ تو صحابہ کرام کل حج کرے، آج مینا میں قربانی دیے، کنکری مارے پہلے، پھر آ کے قربانی دیے، بال کٹائے، سرکار پوچھ رہے ہیں فی ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجموعہ ہے، ایک صحابی نے جرأت نہیں کی یہ کہنے کی کہ آج یوم النحر ہے، آج عید الاضحیٰ ہے، 10 ذی الحجہ ہے، کسی نے نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کا ادب ہے اپنے علم کو، اپنی تحقیق کو، اپنی ریسرچ کو مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کر دینا، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا آج یوم النحر ہے، کسی ایک نے یہ نہیں کہا آج بقرعید ہے، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر پوچھا فی ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا نہیں معلوم تھا صحابہ کو؟ معلوم تھا۔ ایک صحابی نے نہیں کہا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، کوئی نہیں کہا، وہی جواب اللہ و رسولہ اعلم۔ تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے رسول کو نہیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، کیا ہے نہیں معلوم کہ پیچھے کی خبر نہیں ہے، دیوار کے پیچھے، صحابہ بتا رہے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہماری کیسے جسارتیں ہوتی ہے جو ناقص علم کے ذریعے سے جو کامل علم اللہ نے حبیب کو عطا فرمایا ہے اس پر انگلیاں اٹھا سکے۔
پھر پوچھا کون سا شہر ہے، نہیں دیے جواب، کون سا مہینہ. پھر پوچھا فی ای بلد ھذا، آج یہ کون سا شہر ہے، کون سی سٹی ہے، کسی نے جواب نہیں دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یوم النحر 10 ذی الحجہ ہے. پھر فرمایا یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. پھر فرمایا یہ مکے کا شہر ہے. صحابہ سے پوچھا گیا بھائی آپ کو تو پتا تھا نا، شہر کون سا ہے معلوم ہے، دن کون سا ہے معلوم ہے، شہر مہینہ سب معلوم ہے، کیوں نہیں بولے آپ؟ فرمانے لگے ہمیں دن کا بھی پتا تھا، وقت کا بھی پتا تھا، شہر مہینے کا بھی پتا تھا، سٹی کا بھی پتا تھا، سب پتا تھا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ حبیب کا منشا کیا ہے، آقا کی مرضی کیا ہے، یہ پتا نہیں تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا یہ ہے 10 ذی الحجہ کا دن، جس دن مصطفیٰ فرما دے یہ 10 ذی الحجہ نہیں، یہ محرم کا مہینہ ہے، وہ کہتے خدا کی عزت کی قسم وہ ہوتا 10 ذی الحجہ، اس دن سے وہ محرم کا مہینہ بن جاتا. وہ تھا مکے کا شہر، اگر مصطفیٰ فرما دیتے وہ مدینہ ہے تو صحابہ فرماتے خدا کی عزت کی قسم اس دن سے وہ مکہ رہتے ہوئے مدینہ پڑ جاتا اس کا نام. یہ ایمان صحابہ کرام کا تھا. اور اللہ نے کیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو اے لوگو تو ایمان لے آؤ. فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا ہے ویسا ایمان لاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. معزز سامعین کرام، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے بجھ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. معزز سامعین کرام، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑنے کو وہ ایمان پر ساری عبادتوں سے افضل سمجھتے تھے. اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج پاک بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑنے والی چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت میں حبیب پاک کو غم، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد طائف کے میدان میں لوگوں نے پتھرے مارے، حبیب پاک ملول رہنے لگے، غم زدہ رہنے لگے، آپ کا دل ملول رہنے لگا. اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب لوگ جو ہے آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ غم نہ فرمائیے، لوگوں کو آپ کا مقام نہیں پتا ہے، وہ کنکری مارتے ہیں، وہ آپ کے راستے میں کنکریاں بچھاتے ہیں، کانٹیاں بچھاتے ہیں، آپ کو تکالیف دیتے ہیں. کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے. اے حبیب ان کو آپ کا مقام نہیں پتا، آپ اگر اپنا مقام جاننا چاہتے ہیں تو معراج کے لیے تشریف لائیے. سارے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک صف باندھے ہوئے آپ کے در پر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ منتظر ہے کہ کب میرے مصطفیٰ اور حبیب تشریف لائیں، ہم ان کے قدم بوسی کریں، ہم ان کے ہاتھ چوم سکے. بتلانا یہ تھا کہ سارے فرشتوں کو تیار کر دیا گیا، سارے حوریں تیار ہیں، جنت سجا دی گئی، دوزخ کو قفل ڈال دیا گیا، رضوان کو کہہ دیا گیا کہ جنت کو سنوار دو، جنت کو اور نچھاور کرو، خمخمے لگا دو، تیار کر دو. کیوں؟ میرا حبیب آ رہا ہے، میرے حبیب پاک تشریف لا رہے ہیں. اور لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ آخر مہینے میں بلایا گیا جبکہ چاند چھپ جایا کرتا ہے ان آخری ایام میں. بتلایا جائے یہ نور جو نظر آ رہا ہے، یہ روشنی جو چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ چاند کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، یہ روشنی ہے مصطفیٰ کے آمد کی روشنی ہے، مصطفیٰ کے معراج کی روشنی ہے، ان کی آمد کی روشنی ہے، ان کی جلوہ گری ہو رہی ہے، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر. آج کی رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. ان کی تشریف آوری کے جشن کو اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو سجا دیا گیا. بتلایا میرے حبیب کی جیسی معراج ہوئی کسی اور کی معراج نہیں. کیوں؟ میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی پیدا نہ ہوا تو ان کی جیسا معراج بھی کسی اور کی نہیں فرمائی. آرام فرما رہے ہیں ام ہانی کے مکان میں، حتیم کے قریب ایک روایت ہے، مکے کعبے کے اندر احاطہ حرم میں ایک روایت ملتی ہے. آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبریل امین چھت کھول کر کے آتے ہیں. چھت کھول کر، اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ حبیب پاک کے دربار کا ادب دیکھیں آپ. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ دربار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام نہیں فرما رہے تھے. گھر میں جانے کے لیے قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. کسی کے گھر جاؤ تو سلام کیے بغیر، اجازت لیے بغیر نہیں جانا. قرآن کا حکم ہے، سورہ نور کا. ہم لوگ بولتے بچے، نوجوان بچے ہیں، کہوں گا ارے اپنے گھر میں بھی گئے تو سلام کرنا مول صاحب شرم آتی. کہتے ارے گھر میں گئے تو سلام کرو، تو ارے اپنے گھر میں کیا کس کو سلام کرنا مول صاحب شرم آتی. ارے قرآن کا حکم ہے.
اپنے گھر میں جاؤ یا کسی اور کے گھر میں جاؤ سلام کر کر کے جانی چاہیے. یہ اسلام کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے. اگر گھر میں کوئی نئی بھی ہے, آپ ہی خفل کھول کے اندر جا رہے ہیں تو بھی سلام کرنا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں, اور جب سلام کرو تو نیت یہ کرو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا جواب دیں گے اور سلام سن رہے ہیں. خالی گھر میں بھی جاؤ, یعنی جس گھر میں جب آدمی یہ تصور کر کر کے جائے میرے گھر میں آقا نامدار ہے, تو اب آپ اندازہ لگاؤ اس گھر میں نحوست, افلاس, مصیبتیں, پریشانیاں, بلائیات اور آفات کیسے آئیں گی؟ وہ تو دور ہو جائیں گے. تصور تو کرو. ہم تصور کرنا نہیں چاہتے. ہم گانا گاتے ہوئے اندر گھس رہے ہیں, گالیاں دیتے ہوئے گھر میں گھس رہے ہیں ہم. اب گھر میں گھستے ہی پریشان ہے, گھر میں بیوی پریشان ہے, بچے پریشان ہیں, کون سا برتن ٹوٹتا کی, کس کا سر کھلتا کی. ڈیڈی آئے پورے کمروں میں بھاگ رہے ہیں, ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, بیوی پریشان ہے, کانپری بیچاری, نمک میں تیز, نمک سالن میں زیادہ ہوا بول کے حضرت اپنا جلال نکالتے کی, یا کھانا صحیح نے پکا بول کے اب مارتے کی. ایسا ہے, کئی جگہوں پر ہے, آج بھی ہے, جہالت آج بھی باقی ہے. تو معزز سامعین کرام, میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب اپنے گھر میں جاؤ یا کسی اور کے گھر میں جاؤ تو سلام کرو. اب یہ تو دربار حبیب پاک کے گھر میں جائیں تو بغیر سلام کے کیسا جا سکتے؟ نہیں جا سکتے. وہ تو مقام ایسا ہے, نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا, یہ تو وہ مقام ہے, یہ عرش سے نازک تر ہے, عرش سے نازک مقام ہے. کون سا؟ حبیب پاک کا دربار. یہاں پر جائیں تو بھئی سانس بھی آہستہ لینے کا حکم ہے, کیا پتہ کہ کون سی بے ادبی ہو جائے, آواز تو دور کی بات ہے. اب حبیب پاک آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. اگر جبریل امین آپ گھر پہ رہتے, جبریل امین جا کے دستک دیے گھر پہ, تو حبیب پاک کی نیند بیدار نہیں, خلل نہیں ہوتا, ڈسٹرب نہیں ہوتا, نیند میں ہوتا. اللہ نے فرمایا نہیں, حبیب پاک کی نیند میں بھی ڈسٹرب نہیں ہونا, حبیب پاک کا مقام بھی معلوم ہونا. اسی لیے آج کی رات حبیب پاک اپنے گھر میں نہیں ہے. ایک روایت میں حرم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں, ایک روایت میں ام ہانی کے علیحدہ مکان میں آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین کو, چونکہ آپ کا گھر نہیں رہا, دوسرا گھر ہو گیا ہے, اب جبریل امین کو حکم دیا آسمان سے, ان کا دروازہ آسمان سے جو چھت ہے وہ کھول کر کے اندر داخل ہو, جا کر کے حبیب پاک کو بیدار بھی کرنا ہے تو کیسے, اپنے جو رخسار ہے وہ حبیب پاک کے قدم مبارک کو مس کرے, کیونکہ کافور کے بنائے ہوئے. حضرت محدث دکن دادا پیر علیہ الرحمٰن نے معراج نامے میں ذکر فرمایا, حضرت جبریل آئے, آ کر اپنے رخسار کو حبیب پاک کے قدم مبارک سے مس کیا, کیونکہ ان کا جسم مبارک اللہ نے کافور سے بنایا تھا. کافور کی ٹھنڈک کی وجہ سے حبیب پاک بیدار ہو گئے. پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ وہ حبیب بیدار کیا ہونا تھا, وہ حبیب تو ہر بار بیدار رہتے ہیں. وہ تو ظاہری طور پر ان کی آنکھ بند ہوتی ہے, دل بیدار ہوتا ہے, انہیں تو سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہر چیز کی خبر اللہ نے حبیب کو عطا فرمائی ہے. آپ بولیں گے یہ تو بھائی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی آپ بول رہے ہیں کہ بھئی کیسا فرما رہے ہیں, تو میں کہوں گا قرآن کی آیت ہے. قرآن میں کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اگر کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا, میں نے کہوں گا ٹھیک ہے نہیں تھا, مگر اللہ فرما رہا ہے میں نے سکھایا حبیب کو, وہ سکھایا جو نہیں جانتے تھے. اور نہیں جاننے کی کیا حد ہے بھئی؟ مثال کے طور پر اگر آپ انجینئر ہے تو آپ کو انجینئرنگ معلوم ہوگی, آپ کو ڈاکٹریٹ تھوڑی معلوم ہوگی, آپ کو ڈاکٹریٹ نہیں معلوم رہتی. آپ سے میں پوچھا آپ کیا جانتے ہیں تو آپ بولیں گے میں انجینئرنگ جانتا ہوں, پلراں کتنے مدم کے رہنا, کتنا موٹا بیم ڈالنا, کتنا اسٹیل ڈالنا, کتنا لوہا, کتنی سیمنٹ, کتنا ریتی, کتنا کریشر ڈالنا, یہ معلوم ہے مجھے. میں پوچھا آپ کیا نہیں جانتے, اور بولیں گے مول صاحب میں کیسا گناؤں گا, میں ملیالی نہیں جانتا ہوں, میں تمل نہیں جانتا ہوں, میں رشین نہیں جانتا ہوں, جرمن نہیں جانتا ہوں, پنجابی نہیں جانتا ہوں, میرے کو ڈاکٹریٹ کا علم نہیں ہے, مجھے فزکس نہیں معلوم, مجھے بایولوجی. اب گناتے بیٹھے تو وہاں پر کوئی حد نہیں ہے, کیا پتہ کتنے کتنے علوم ہیں, کتنے علوم ہیں نہیں پتہ. تو جاننے کی حد ہوتی ہے, نہ جاننے کی کوئی حد نہیں ہوتی. آپ میرے سے پوچھیں مول صاحب آپ کیا جانتے ہیں, میں بولوں گا بھائی تھوڑی قرآن جانتا ہوں, تھوڑا حدیث جانتا ہوں, تھوڑی فقہ جانتا ہوں, تھوڑا بہت انگلش, اردو, عربی, 3 لینگویجز ہے میں جانتا ہوں بولوں گا. میرے سے اگر پوچھیں مول صاحب آپ کیا نہیں جانتے, تو میں بولوں گا بھائی اس کی کوئی حد نہیں ہے. جاننے کی حد ہوتی ہے, نہ جاننے کی کوئی حد نہیں ہوتی.
نہ جاننے کی کوئی حد نہیں ہوتی. آپ انڈیا میں انڈیا کی لینگویج جان رہی, دنیا بھر کی لینگویجز کتنی ہیں آپ کو وہ بھی نہیں معلوم. تو آپ کو کتنے لینگویج, کوئی یہ پوچھتا آپ کو کیا کیا آتا, پوچھتا. کہیں بھی آپ انٹرویو دینے گئے تو کیا پوچھتے, واٹ از یور اسٹرینتھ, واٹ آر یور گڈ کوالٹیز, جو بھی آپ کی اسٹرینتھ ہے کیا ہے, آپ کو کیا آتا, کون سی زبانیں آتی, پوچھتے آپ کو. کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا انٹرویو میں آپ کو کون سی زبانیں نہیں آتی, نہیں پوچھتا. جہالت والی بات ہے, سوال ہی غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو پتہ کیا چلا, حبیب جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ حبیب کو سکھایا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اللہ نے وہ سکھایا ہے جو حبیب پاک نہیں جانتے تھے. نہ جاننے کی کوئی حد نہیں ہے, اللہ نے حبیب کو وہ سب سکھا دیا جو حبیب نہیں جانا کرتے تھے. اور کیسا سکھایا, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, اے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے, خدا کی عزت کی قسم کبھی نہیں بھولیں گے. جب پڑھانے والا اللہ ہو, پڑھنے والے حبیب ہو, پھر اللہ خود فرمائے ہم ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے. تو اب حبیب پاک علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے آپ خود اندازہ لگا لیجئے. تو معزز سامعین کرام, حبیب پاک آرام بظاہر فرما رہے ہیں, سب پتہ ہے کہ جبریل آ رہے ہیں, کس مقصد سے آ رہے ہیں. پوچھا کہ کیا بات ہے, فرمایا کہ اللہ نے بھیجا ہے, آپ کو یاد فرما رہا ہے, شوق لقاء ہوا ہے, آپ کو تشریف لانا ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا, طہارت کا ارادہ فرمایا, کوثر و سلسبیل و زمزم کا پانی پیش کیا گیا, آپ کو جنتی حلہ اور خلہ پیش کیا گیا, آپ نے اس کو زیب تن فرمایا. جب باہر تشریف لائے حضرت محدث دکن علیہ رحمہ معراج نامے میں ذکر فرماتے ہیں کہ جب سواری لینے کی بات آئی تو جب آپ نے جہاں پر سارے براق رکھے, براق ایک نہیں ہے, براق کئی ہے, لاکھوں ہزاروں انگنت براق ہے, وہاں گئے, جا کر کے دیکھا کہ سب خوشی سے مچل رہے ہیں, سب اترا رہے ہیں, اکڑ رہے ہیں خوشی کے مارے, مگر ایک ہے جو خاموشی کے ساتھ غمزدہ ہے, آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہا ہے, اس کے آنکھیں نم ہے, آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے ہیں. پوچھا کہ سب تو اترا رہے ہیں, تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمانے لگے بس اللہ کے دربار میں دعا کر رہا ہوں کہ اے باری تعالیٰ اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میری دعا قبول کر لے, آج کی رات جو محمد مصطفیٰ کی سواری بننا ہے وہ مجھے قبول فرما لے. تو پتہ کیا چلا, اللہ اور اللہ کے حبیب کے دربار میں مانگنا ہے, اتراتے ہوئے نہ آؤ بلکہ غمزدہ حالت کو, غمزدگی کی حالت میں روتے ہوئے, رونے کی صورت بناتے ہوئے آؤ. دل حزین رہے, زبان پر لرزہ طاری رہے, آنکھوں میں آنسو رہے, اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ عبادت قبول ہو, بندگی قبول ہو, تو اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے والی آنکھیں بنا لو, تر آنکھیں بنا لو, اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا, تمہیں اس دنیا میں بھی نوازے گا, اس دنیا میں بھی نوازا کرے گا. یہ ہمیں معراج کے سفر براق سے ہمیں اس کا سبق ملتا ہے. پھر اس کا انتخاب ہوا جو رونے والی آنکھ تھی, حدیث پاک میں بھی آتا ہے, آنکھ سے جو بندے کے قطرہ نکلتا ہے گناہوں پر نادم ہونے کی وجہ سے, تو وہ قطرہ اللہ کے نزدیک شہید کے خون کے قطرے سے افضل ہے. وہ قطرہ آنکھ سے جو نکلتا ہے نا, ابھی زمین پر گرنے نہ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. کبھی ایسا بھی تو کوئی ایک لمحہ رہے, تنہائی میں بیٹھیں, اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیا, کتنے گناہ کیے ہوں گے, کتنے گناہ کیے, کہاں کیے. کبھی ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھے, کبھی ایک لمحہ اپنے لیے نکالے, نہ بیوی کی یاد ہو, نہ بچوں کی یاد ہو, نہ مال ہو, نہ دولت ہو, نہ تجارت ہو, اپنے گناہوں کو یاد کرو. کبھی ندامت کا ایک آنسو گرا لو, وہ ایک خطرہ جو ہوگا اللہ کے دربار میں ایسا مقبول ہوگا کہ ہزاروں عبادتیں ایک طرف ہوگی, وہ آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا تر قطرہ وہ ساری عبادتوں سے افضل ہوگا. ہم صرف ہنسی مذاق میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. یاد رکھیں, ایک ہک یہاں پہ اٹھتی ہے, ایک درد وہاں پہ ہوتا ہے, ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. عطار نہیں بنے, جلال الدین رومی نہیں بنے, امام فخر الدین رازی نہیں بنے, غزالی امام غزالی کے منصب پر نہیں پہنچے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. رات کو اٹھ کر جو روتا نہیں, رات کو اٹھ کر جو اللہ کو یاد نہیں کرتا,
گڑ گڑاتا نہیں ہے اللہ کے دربار میں اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت محدث دکن علیہ رحمہ پھر فرماتے ہیں کہ رات جب آدھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آواز ندا لگاتا ہے کہ اے میرے مقبول محبوب بندو اٹھ جاؤ اور عبادت کر لو۔ جو رات کو اٹھتا ہے نا آدھی رات کے بعد نماز تہجد کے لیے، عبادتوں کے لیے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ پھر جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحر کا وقت آتا ہے، تو آواز آتی ہے اے میرے بندو اٹھ جاؤ، ندا بدل گئی، آواز بدل گئی۔ پھر جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے پاس سے آواز آتی اے میرے غافل بندو اٹھ جاؤ۔ جو فجر میں اٹھ گئے انہوں غافل ہے، فجر میں جو نہیں اٹھے ان کا کیا عالم ہے اللہ بہتر جانے۔ معزز سامعین کرام، رات میں کسی ایک لمحہ اٹھے، اٹھ کے اللہ کو گڑ گڑائیں، یاد کریں، یاد کر کر کے چند آنسو کے قطرے گرا لیں۔ رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لیں، کیونکہ رونا، گریہ وزاری کرنا یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس قدر وہ گریہ کرتے، اس قدر گریہ وزاری میں گزارا کرتے کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے، جا کر پہاڑوں میں رہا کرتے، پہاڑوں میں رہ کر رات دن روتے روتے جاتے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی جدائی میں اور اللہ کی خشیت الہی کی ضمن میں۔ حضرت زکریا ایک مرتبہ نکلے ڈھونڈتے ہوئے بیٹے کہاں ہیں، ڈھونڈتے 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 مل نہیں رہے ہیں۔ پوچھا ایک چرواہے سے کہ کیا تم نے میرے بیٹے کو یحییٰ کو دیکھا ہے؟ پوچھنے لگے مجھے نہیں پتہ، مگر آج 7-8 دن گزر گئے ہیں، میں اپنے بکریوں کو چرانے لاتا ہوں، اس پہاڑ کے اوپر سے ایک نوجوان کے کراہنے کی اور رونے کی، دھاڑے مار مار کے رونے کی آواز آتی ہے، بس اتنا ہی سن رہا ہوں۔ اتنا گداز ہے، اتنا درد ہے، اتنا سوز ہے اس کے رونے میں، جس کی وجہ سے میرے جانور بھی زار و خطار رو رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ وہ میرا بیٹا یحییٰ ہی ہے، گھر کو پکڑ کر لے آئے، لے آ کر کے فرمایا تھوڑی دیر آرام کر لے، وہ سلا دیا۔ سلانے کے بعد جب تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، اٹھ کر کہنے لگے بابا، والد نے جب سلانے کی کوشش کی تو فرمانے لگے کیا آپ کل قیامت کے دن میرا جواب دو گے؟ فرمانے لگے کہ نہیں، ہر ایک کو اپنا جواب دینا پڑے گا۔ پھر روتے ہوئے جنگلات کی طرف نکل پڑے۔ امام زین العابدین سید الساجدین کا یہی معاملہ ہوتا، اس قدر روتے، اس قدر گریہ وزاری میں آپ کے ایام گزرا کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو گریہ وزاری کرے، اس کے دربار میں روتا ہوا پہنچے۔ تو بہرحال وہ براق کو لایا گیا۔ وہ براق نہ کبھی پہلے کوئی اس پر بیٹھا تھا نہ بعد میں کوئی بیٹھے گا۔ فرمایا میرے حبیب جیسا کوئی نہیں تو میرے حبیب کی سواری جیسی کوئی سواری نہیں، اس پر کوئی نہ پہلے بیٹھے نہ بعد میں بیٹھے، میرا حبیب اس سواری پر سوار ہو کر کے جائے۔ اب چلنے لگے تو آئے، آ کر کے دیکھا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت الحلبیہ میں ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جبریل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس غمزدگی کا عالم کیا ہے، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ فرمانے لگے کہ اے جبریل امین، آج تو یہ معراج کا موقع ہے، اسراء و معراج کا موقع ہے، شب اسراء بھی ہے، شب معراج بھی ہے، اس موقع پر تو میرے لیے براق لایا گیا، کل قیامت میں میری امت کے لیے کیا ہوگا؟ قربان جائیے، وہ نبی تو ہر وقت ہم کو یاد کرتے رہے، ہر لمحے پر۔ آپ کبھی کوئی اگر آپ کو کارپوریٹر بلا لے، کوئی ایم ایل اے کے پاس آپ کو جانا ہے تو آپ اپنے ایک آدھ دوست کو، قریبی دوست کو بھی کئی بار بھول جاتے، اپنے بھائی کو بھول کر اکیلے چلے جایا کرتے ہیں، کہیں وہ چلیں گے تو میری جگہ وہ اپنی بات بنا لے گا، یہ سوچا کرتے ہیں ہم دنیا میں، دنیاوی طور پر۔ مگر قربان جائیے، حبیب پیدا ہوتے ہیں تو امت کو یاد کرتے ہیں، حبیب معراج کی رات جا رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں، سدرا پہ ہے تو امت کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں ہے تو امت کو یاد کر رہے ہیں، جب دنیا سے پردہ فرما رہے تو بھی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور اس امت کا عالم کیا ہے کہ باجے اور ناچ گانے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، شراب پیتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، جوا کھیلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، سگریٹ اور گٹکے کھاتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، چورستوں پر ہماری زندگیاں گزر رہی ہے، نمازوں سے غافل، سنتوں سے غافل، نماز روزہ زکات سے غافل، ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے؟ قدم سوئے دنیا، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، کدھر دیکھتا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ہمارے قدم تو قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری نظر دنیا کی طرف ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں اور کدھر دیکھ رہے ہیں؟ تو معزز سامعین کرام، وہ حبیب تو ہر لمحے پر ہمیں یاد فرمایا ہے، مگر ہم ہے کہ ہر وقت ہمارے حبیب پاک کو بھولتے جا رہے ہیں، ہر موقع پر ہم اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں، اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں، اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں، نہ ہمیں حبیب پاک کی سنتوں کی پرواہ ہے، نہ حبیب پاک کی خوشی اور رضامندی کی فکر ہے۔
ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو پوچھا تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ کل اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کل قیامت کے دن آپ کا جو امتی ہوگا ہر امتی کے لیے پل صراط پر سے گزرنے کے لیے جو صراط کا پل ہوگا اس سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک براق کو مقرر فرما دیا ہے جو اس طرح آسانی سے گزر جائے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ صراط کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں ختم ہو گیا ہے، مگر اس کے لیے ہے یہ بشارتیں ان کے لیے ہے جو سچے غلام بن جائے، بھاگا ہوا غلام نہ رہے، مصطفیٰ کا فرما بردار غلام ہو جائے۔ ایک بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے، ایک فرما بردار غلام ہوتا ہے۔ یہ ان غلاموں کی بات ہو رہی ہے جو فرما بردار غلام رہے۔ مثال کے طور پر زید بن حارثہ ہے، غلام یہ ضرور ہے مگر کیسی وفاداری ہے حضرت زید کی۔ ان کے والد ان کے اہل خانہ کو پتہ چلا کہ زید مکے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ آئے، خاندان کا خاندان آیا پورا، آ کر کہنے لگے ہمارا بچہ غلام نہیں ہے یا رسول اللہ۔ ابھی اسلام نہیں لائے، اسلام کا اعلان نہیں ہوا، ابھی اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا بچہ غلام نہیں ہے بلکہ کسی نے ان کو قید کر لیا، گرفتار کر کے لا کر مکے میں بیچ دیا ہے، ہمارا بچہ ہے، اس کو آزاد فرما دیجئے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو جس لمحہ میرے پاس زید آئے میں نے آزاد کر دیا، اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو جائے، مگر وہ یہاں رہنا چاہتا ہے تو میں ان کے اوپر زبردستی نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا ہے، ہم کہیں گے چلو تو چل پڑے گا۔ آئے، آ کر کہنے لگے بیٹے چلو یہ غلامی کی زندگی چھوڑو، آزادی کی زندگی گزارو، تمہاری یہ غلام نہیں ہے، تم آزاد ہے، غلامی چھوڑو، آزادی کی زندگی گزارو۔ فرمانے لگے خدا کی عزت کی قسم اس غلامی کے صدقے ہزاروں آزادیاں قربان، میں در مصطفیٰ چھوڑ کر جانے والا غلام نہیں ہوں، نہ مجھے ماں کی فکر ہے نہ مجھے باپ کی فکر، ماں سمجھا رہی ہے، چچا سمجھا رہا ہے، سب سمجھا رہے ہیں، فرمایا کہ نہیں میں مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ در نے مجھے ایسی غلامی عطا فرمائی ہے جو ہزاروں آزادیوں سے قربان آگے کی قربانیاں ہے۔ معزز سامعین کرام، اور جب غلام ایسا ہوتا ہے تو مصطفیٰ بھی اسے محروم نہیں رکھتے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام غلامی پیش کرے اور مصطفیٰ اس کو محروم رکھ دے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلال حبشی کی آپ نے بات تو سنی ہے نا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، نما ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں حضرت بلال کے بارے میں، حضرت بلال نے ایسی غلامی پیش کی، پتھر رکھا گیا سینے پہ مگر دربار مصطفیٰ نہیں چھوڑ رہا ہے، بولے نہیں چھوڑتا، کھینچا جا رہا ہے ڈال کر، نہیں چھوڑتا، نہیں، صرف مصطفیٰ احد احد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اب جب یہ غلامی پیش کرے تو آقا محروم رکھتے سمجھ رہے ہیں نہیں۔ کعبے کے مکے فتح ہونے کا وقت آیا، کعبۃ اللہ شریف فتح ہو گیا، اب ہر کوئی منتظر ہے کہ اذان وہ دے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی آج کی اذان ہے، یادگار اذان ہے، قیامت تک باقی رہنے والے، مکہ فتح ہوا ہے اور اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی، مکہ کے دن اذان دینا ہے، ہر کوئی منتظر ہے، سارے صحابہ سامنے جو اچھی اذان دیتے، اچھی آواز ہے، سامنے آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، کئی کوئی دے سرکار یا جاؤ اذان دے دو۔ حضرت بلال کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، غمزدہ ہے، ملول ہے، شاید عقل کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج آقا جو ہے کسی اور کو اذان دینے لگا دے، مگر عشق کہتا ہے کہ بلال تجھے تیرا آقا آج رسوا نہیں فرمائے گا، تمہیں تمہارے آقا آج محروم نہیں رکھیں گے۔ اذان کا وقت آیا، ہر کوئی سامنے ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھی، عاشق یار کو ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈتے پوچھا کہ کہاں ہے بلال، بلاؤ بلال کو۔ اب وہ ان کی غلامی تھی جو انہوں نے غلامی پیش کی، اب آقا نواز رہے ہیں، فرمایا کہ کہاں ہے بلال، بلایا گیا حضرت سیدنا بلال حبشی کو، پوچھا کہ اے بلال ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دے کر کے ہمیں خوش کر دو۔ اب خوش بلال فرمانے لگے، ٹھہرے ہوئے، پوچھا اے بلال کیا معاملہ ہے، اذان دو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آج کا دن یادگار دن ہے، چاہتا ہوں کہ آج کی اذان بھی یادگار ہو جائے۔ بولے کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ ایسی جگہ، کوئی عالیشان جگہ پر ٹھہر کر دوں۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کعبے کی چھت پر ٹھہر کر اذان دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ بلال کعبے کی چھت پر ٹھہر کر کے اذان دے دو۔
آقا نواز رہے ہیں. آقا جب نوازتے ہیں تو اس طرح نوازتے ہیں. فرمایا کہ جاؤ کعبے کی چھت پر ٹھہر کر کے اذان دے دو. کعبے کی چھت پر ٹھہر گئے. ابھی بھی اذان شروع نہیں ہو رہی, ابھی بھی اذان شروع نہیں کر رہے. پوچھا ہے بلال اب کیا ہو گیا؟ تم چاہتے تھے اذان ہو, اذان دلا دی. چاہتے تھے کعبہ ہو, کعبہ مل گیا, اب کیا چاہیے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں مدینے میں رہتا کعبے کی طرف رخ کرتا, بدر میں ہوتا کعبے کو رخ کرتا, احد میں رہتا کعبے کو رخ کرتا, خوا میں رہتا کعبے کو رخ کرتا, قبلتین میں ہوتا کعبے کو رخ کرتا. آپ کی کرم نوازیوں نے, آپ کی عطا نے مجھے کعبے کی چھت پر ٹھہرا دیا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طرف رخ کر کر کے نمازان دوں. فرمایا اے بلال جب کعبے کی چھت پر ٹھہرے ہوئے ہو میری طرف رخ کرو اور اذان دے دیا کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پتا چلا جب مصطفیٰ نوازتے ہیں تو ایسے نوازتے ہیں کہ دنیا میں بھی نوازتے ہیں, آخرت میں بھی نوازا کرتے ہیں. اچھا بات معراج ہی کی ہو رہی ہے نا, معراج ہی کی ہو رہی ہے, اور اس سے پتا کیا چلا کعبے کا کعبہ مصطفیٰ ہے. کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ارے بھائی یہ کیسا ہو سکتا, ایسا ہوتا ویسا ہوتا. حقیقت ہے یہ, کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت جس طرف پھر جائے اس طرف کعبہ بنتا ہے, یہ یاد رکھیں. اس کی دلیل قرآن ہی سے دیتا ہوں, کوئی اعتراض کریں گے بعد میں, اب نہیں کرے تو بعد میں بھی کر سکتے, اسی لیے آپ کے لیے بھی جواب. قرآن نے کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے حبیب ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیرتے ہیں, کعبے کی طرف نہیں فرمایا. کہہ سکتا تھا قبلتن, قاف با لام تا, 4 حروف ہے. کعبہ کاف عین با تا, کعبہ. مکہ میم کاف کاف تشدید ہے نا, تا 4 حرف ہے. بکہ با کاف کاف تا, مکہ کہہ سکتے تھے نا, کلیئر بات ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چاہ رہے تھے, مکے کی طرف پھر جو بول سکتے تھے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے, اور عربی زبان کا قاعدہ ہے, علم عروض کا قاعدہ ہے. کیا ہے علم عروض کا قاعدہ؟ یہ ہے کہ جب جو چیز معلوم ہو اس کی تعبیر اگر نکرہ سے کی جائے تو وہ عموم کا فائدہ دیا کرتا ہے. یہ عربی زبان کا, عربی ٹرمینالوجی اور عربی گرامر کا قاعدہ ہے, علماء کرام سمجھتے ہیں. تو جب معلوم شے کی نسبت نکرہ سے کی جائے, قبلتاً نکرہ ہے, کوئی قبلہ, کون سا بھی قبلہ, کوئی بھی قبلہ, کوئی بھی ڈائریکشن, اینی ڈائریکشن, اینی کعبہ, اینی قبلہ, اینی ڈائریکشن کے معنی ہوتے ہیں جب نکر آتا ہے. قبلتاً 2 زبر آتے ہیں, تنوین جس کو ہم کہتے ہیں. تو معزز سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اس کعبے کی طرف پھیریے جس طرف آپ چاہتے ہیں, نہیں فرمایا. فرمایا اے مصطفیٰ آپ جس قبلے سے راضی, کعبہ نہیں فرمایا, وہاں مکہ نہیں فرمایا, بکہ نہیں فرمایا. فرمایا اے مصطفیٰ آپ جس قبلے سے راضی, اگر آپ کی رضا کعبہ ہے تو کعبہ قبلہ ہوگا, اگر آپ کی رضا مدینہ ہے تو مدینہ قبلہ بنا دیا جائے گا. ہمیں مکے سے, بکے سے, کعبے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہمیں جو لینا ہے مصطفیٰ تیری رضا سے لینا ہے. آپ جس سے راضی ہے ہم اس سے راضی ہے. ہمیں وللہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی اللہ کا ہے, کعبہ بھی اللہ کا ہے, اقصی بھی اللہ کا ہے, مگر مصطفیٰ تم جس سے راضی ہم اس سے راضی. مصطفیٰ کی رضا خدا چاہتے ہیں, دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں, دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. معزز سامعین کرام, اللہ کو کوئی کعبے سے مطلب نہیں ہے, اللہ کو پسند ہے تو مصطفیٰ کی رضا پسند ہے, مصطفیٰ کی چاہت پسند ہے. مصطفیٰ جس سے راضی خدا اس سے راضی, مصطفیٰ جس سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے, مصطفیٰ جس سے ناراض خدا اس سے ناراض. جو مصطفیٰ کے لیے برا سوچے اللہ اس سے ناراض, اللہ کے لیے برا سوچے گا. اسی لیے فرمایا جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا, اور وہ دوزخی ہو جائے گا. احادیث طیبہ میں وضاحت کے ساتھ ملتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کعبے کا کعبہ مصطفیٰ ہے, کعبے قبلے کا قبلہ مصطفیٰ ہے. مکے میں مدینے میں ہوتے تو کعبے کی طرف رخ کر کر کے اذان دیتے, مگر کعبے پر چڑھ گئے, مصطفیٰ کی طرف رخ ہو رہا ہے تو پتا کیا چلا قبلے کا قبلہ مصطفیٰ ہے, کعبے کا کعبہ مصطفیٰ ہے. جب ساری سمتیں ختم ہو جائے گی وہ سمت مصطفیٰ ہوا کرے گی. تو معزز سامعین کرام, ابھی بلال حبشی کی عطا ختم نہیں ہوئی, معراج کی بات ہے, معراج میں آ رہا ہوں. جب معراج سے واپس گئے حبیب پاک نے پوچھا اے بلال تمہاری ایسی کون سی نیکی ہے کہ میں نے تمہیں
جنت میں سب سے پہلے پایا ہے، عطا ہو رہی ہے، وہ غلام نے عطا کیا تھا، غلام کی غلامی تھی، پتھر بھی سینے پر رکھ کر برداشت کر رہے ہیں، بھوک بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے، ننگے جسم پر چرکے دیے جا رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، سب ظلم و ستم برداشت کر کر کے غلامی پیش کی، اب عطا ہو رہی، دنیا کی عطا آپ نے دیکھی، کعبہ پر چڑھایا، اب اس کے بعد آخرت کی عطا، فرمایا کہ میں نے تمہارے قدم کے نشان سب سے پہلے جنت میں سنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے قدم جنت میں۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کس سے؟ اب وہ بھی غلام ہے، ہوشیار ہے، پتہ ہے دیوانہ محمد کا جو ہوتا ہے نا، ہر ایک پہ بھاری ہوتا، دکھنے میں دیوانہ دکھتا، مگر جب وہ ادھر اس کا تعلق جڑا ہوا رہتا، لوگ سمجھتے، حدیث پاک میں بھی آیا اذا اشعثا واغبرا، اس کے جسم آلود گرد آلود رہتے، کپڑے خراب رہتے، مگر خدا کی عزت کی قسم جب ایک بار وہ آواز اللہ کو دے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو پورا کرنے کے لیے قسم کھا لیتا ہے۔ دیوانہ سمجھتا ہے دیوانہ محمد کا، پوچھا پتہ گلی کا آ کر تیری گلی میں، ایسا دیوانہ ہوتا وہ، تو ہزاروں عقل والوں پہ بھاری رہتے۔ تو حضرت بلال نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پہلے جاؤں گا میں جنت میں؟ سارے مومنین سے؟ فرمایا ہاں اے بلال، سارے مومنین سے پہلے میں نے تمہارے قدم جنت میں سنے ہیں، قدموں کی آہٹ، سب مومنین سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ سارے مومنین سے؟ فرمایا یہی نہیں بلکہ میں نے تمہارے قدم سارے صحابہ سے پہلے جنت میں پائے ہیں۔ یا رسول اللہ سارے صحابہ سے پہلے میں جاؤں گا؟ بولے ابھی عطا ہو رہی ہے، ابھی عطا ہو رہی ہے مصطفیٰ کی۔ فرمایا سارے انبیاء سے پہلے، سارے انبیاء سے پہلے۔ بولے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو؟ میں تو ایک غلام ہوں، ایک ادنا نام کلمہ پڑھنے والا ہوں، وہ تو انبیاء کا درجہ۔ بولے درجہ بلند ہے یقیناً، مگر سارے انبیاء سے پہلے تمہارا قدم جنت میں پڑے گا۔ تو یا رسول اللہ یہ تو بڑا کرم ہے، یہ کیسے؟ پر میں یہی نہیں بلکہ تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اب پریشان حضرت بلال، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا؟ میں آپ سے پہلے؟ ہاں بلال میرے سے پہلے جاؤ گے۔ کیسے؟ فرمائے کہ میں جو جاؤں گا اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جاؤں گا، اور اس اونٹنی کی نکیل اور ڈوری پکڑ کر تم چلو گے، تو جو اونٹ پکی ڈوری پکڑے گا وہ سامنے سامنے رہے گا، وہ پہلے داخل ہوگا، اس کے بعد اونٹنی داخل ہوگی، تو تم میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے چلنے لگو گے، تو لہٰذا سب سے پہلے جنت میں تو میں جاؤں گا، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، تم چونکہ اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے رہو گے تو لہٰذا تم پہلے جنت میں قدم رکھو گے، اس کے بعد اونٹنی چلے گی تو میں داخل ہوں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو کرم۔ پوچھا کہ کیا الگ نیک کام کرتے ہو، کیا نیکی ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہارے جنت میں قدم پائے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ آپ نے جو سکھایا وہی کرتا ہوں، کوئی اور کام تو نہیں ہے، آپ سے سنائی باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ تو پتا پھر فرمایا مگر ایک کام یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں اے بلال اس کو جاری رکھو، یہ بڑی برکت والا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام جب حبیب عطا فرماتے ہیں تو ایسی عطا ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام معراج پاک علامہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فرمایا کون جانے کہ معراج کیا راز تھا، کس کو معلوم ہو کیسی ملاقات تھی، سچ تو یہ ہے کہ بس بقول رضا اس کے جلوے اسی کو دکھاتے چلے۔ معراج یہ ہے، معراج پاک یہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ نے بتانے کے لیے معراج فرمائی ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک بار نہیں ہوئی معراج، ہم تو ایک رات منا رہے ہیں، لوگ ایک رات منائے تو پریشان ہیں، کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کرنا ہے نہیں ہے، مسجد میں جلسہ کر رہے ہیں آپ، جلسہ کرنا ہے، کہاں ہے جلسہ، نفل نمازیں پڑھ رہی۔ ابھی میں وہاں آغا پورے میں بھی بول کر آیا ہوں کہ سارے انبیاء، ابھی آپ حضرت سے میرے سے پہلے جو مقرر تھے خطاب فرمایا، آپ نے ان سے سنا کہ انبیاء کرام کی جماعت جمع ہوئی کہاں پر؟ سارے انبیاء کہاں جمع ہوئے؟ مسجد اقصیٰ میں۔ وہ کیا تھی؟ وہ مسجد تھی۔ شب معراج میں سارے لوگ جمع ہوئے نہیں ہوئے مسجد میں؟ تو مسجد میں شب معراج کو جمع ہونا کس کی سنت ہے؟ سارے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب کی سنت ہے۔ اب بولیں گے کہاں ہے نفل نماز پڑھنا، کہاں ہے؟ تو یہ بھی بخاری شریف میں ہے، بخار ہوتا تھا بخاری کا، وہی بخاری میں ہے۔ ارے اگر عشق و محبت کے ساتھ پڑھو تو بخاری کا ہر حدیث عشق مصطفیٰ بیان کرتی ہے، مگر دل ہونا۔ امام بخاری کون ہے معلوم ہے آپ کو؟
ہر حدیث لکھنے سے پہلے تازہ غسل وضو کر کے عطریات لگا کے حبیب پاک صلی اللہ، اور مدینہ منورہ جو حضرات گئے ہیں، حضرت بھی گئے تو آپ معلوم ہوگا، مدینہ منورہ سے تھوڑا پیچھے کی طرف ایک مسجد ہے جو اب بند ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد جامع البخاری، امام البخاری، وہ امام بخاری کا گھر تھا، چھوڑا کر مدینہ آ کر رہ گئے، کیوں؟ کیونکہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے مواج شریف میں جاتے، سرکار کے پاس درود و سلام پیش کر کے ایک حدیث لکھا کرتے تھے۔ یہ ہے عشق بخاری، امام بخاری کا عشق یہ ہے۔ اور امام بخاری کی آپ کو میں اتھینٹسٹی کی ایک بات بتاؤں، ایک سفر میں امام بخاری جا رہے تھے، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ امام بخاری ایک سفر میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے کیا ہوا، امام بخاری کے پاس کچھ درہم و دینار تھے، 1000 2000 کچھ پیسہ تھا ان کے ساتھ۔ وہ باتوں میں، کشتی کا سفر ہے، کشتی کے سفر کے دوران وہ دوسرا آدمی جو تھا پوچھا کیا ہے آپ کے ساتھ، بول دیے 1000 2000 درہم ہے میرے ساتھ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو دوست تھا نا، اس لیے دوست بھی اچھا بنانا، دیکھ سمجھ کے بنانا، وہ خود بھی ڈوبتا آپ کو بھی لے ڈوبتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا۔ اسی لیے پہلے کے بزرگ حضرات جو ہے بچے کی دریافتی کرنے جاتے تو جو ہے پہلے دوستہ کیسے ہے، کون سے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا پوچھتے تھے، مگر معاف فرمانا آج کل ہمارا کرائٹیریا بدل گیا، کتنا پیسے والا ہے، کتنا لوگوں کو گھما پھرا کے، کتنے زمینہ ہڑپ کر لے کے بیٹھا ہوا ہے، کتنے کاریں ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ہم آج کل۔ معاف فرمانا، حقیقت بول رہا ہوں، بچے کو کیسا رہنا، بچہ کتنے بنگلے ہیں اس کا، کتنے کاراں ہیں، کتنی زمینیں ہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے آج کا کرائٹیریا۔ جبکہ پہلے کے لوگ کیا کرتے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا، کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا، کہیں پولیس اسٹیشن میں جاتا آتا تو نہیں ہے، وہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں کرا ہوا ہے کبھی، یہ دیکھا کرتے تھے، شرافت دیکھا کرتے تھے۔ تو حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دین کے مذہب پر رہتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کے دین کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں بھول گیا کیا عرض کر رہا تھا جی۔ امام بخاری کیا کرے، سفر میں جاتے جاتے، نہیں میں یہ بھی دیکھ رہا تھا آپ لوگ ہے نہیں ہے، سن رہے اٹینشن ہے نہیں ہے، میں تو گفتگو ختم۔ تو حضرت امام بخاری ساتھ جاتے آتے دوست کو بول دیے، نادان دوست تھا، بول دیے، دوست بھی کیا سفر کا ساتھی تھا سمجھ۔ تو اب تھوڑی دیر کے بعد کیا کرا، انہیں بھی ہوشیار تھا، انہیں کیا اعلان کر دیا، میرے جو ہے 2000 درہم چوری ہو گئے، 2000 درہم چوری ہو گئے۔ انہیں کیا سوچا، امام بخاری کن چیک کریں، اب لازمی بات ہے کشتی میں تو کہیں بھی نہیں جاتا مال، چیک کرے تو امام بخاری کن نکلتے، میرے کو مال مل جاتا، امام بخاری جان دو گئے تو گئے، چور بول دو کچھ بھی بول لو، میرے کو تو مال مل جاتا۔ آج ہماری یہی نظر ہے، سامنے والا بھائی کا ہے تو ہے، اس کی زمین ہڑپ رہی، دوست کا ہے، کس کا بھی قبضہ، زمین اللہ کی کہتے ہیں، قبضہ بندے کا، آج کل یہی چل رہا۔ کیا بولے تو ایک مسجد میں ایک امام حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ لکھے، مسجد میں ایک آدمی آیا، آ کے کیا کرا، مسجد میں پہلے چراغا لگایا کرتے، آیا آ کے کیا کرا، ٹھہر گیا ممبر کے پاس، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، ہاذا بیت اللہ، یہ اللہ کی مسجد، ہاذا مال اللہ، چراغ پہ ہاتھ رکھ کے ہاذا مال اللہ، یہ اللہ کا مال بول کے پورا گیس کا تیل اپنے ڈبی میں ڈالا چلے گیا۔ میں اللہ کا بندہ، یہ اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر، یہ اللہ کا مال، میں کیا غلط کروں، اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے چلے گیا پہلا دن۔ اب مودن صاحب بیچارے حضرت پریشان، کمیٹی والے پلٹ کے پوچھیں گے تیل مودن صاحب چرا لیے، کہ الزام آ جائے گا۔ یہاں کی کمیٹی نہیں، XYZ کمیٹی بول رہا ہوں میں، یہاں کی کمیٹی ماشاءاللہ الگ ہے، میں ویسا نہیں، ایک جنرل بات بول رہا ہوں۔ کمیٹی والے مودن صاحب پہ کیا ہے بھئی، یہ کیا کر دیا، اب تیل غائب ہو گیا، گھر میں لے آ کے جلا لیے کیا مودن صاحب۔ پہلا دن ہو گیا، دوسرے دن پھر پورا چراغ بھرے مودن صاحب بھر کے لگائے رکھ دیے، پھر شام میں موصوف آئے دوسرے دن، ایک دن کا حساب ہو گیا، پورا انتظام ہو گیا، ایک دن گزارا ہو گیا، اس کے بعد پھر جو ہے دوسرے دن آئے، آ کے وہی ممبر کن ٹھہر کے، انا عبداللہ، آپ لوگوں کو بھی اب عربی یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، چھوٹی آسان الفاظ، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، ہاذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر، ہاذا مال اللہ، یہ اللہ کا مال، اونڈل لیے پورا ڈگ 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 ڈال لے کے چل دیے، ختم۔ 2 دن گزر گئے، اب مودن صاحب پھر پریشان ہے، یہ کیا تو بھی ہے بھائی، کون تو بھی آ رہا۔ اب تیسرے دن مودن صاحب بھی ارادہ کر کے ٹھہر گئے، کیا آج تو پکڑوں گا کون آ رہا ہوں، آج پکڑنا ہے اس کو۔ ٹھہر گئے کونے میں ایک ڈنڈا لے کے، موصوف جو ہے اپنے ٹائم پہ وہی ٹائم دیکھ لیے، سب چلے گئے، اندھیرا ہو گیا مسجد میں، ہلو گھسے انٹری مارے،
آ کے انا عبداللہ ممبر کن ٹھہر کے انا عبداللہ حاضہ بیت اللہ حاضہ مال اللہ بول کے پورا گڑ 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 ڈال لیے. پورا ڈالتے مؤذن صاحب پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے, ایک ڈنڈے سے دیے, دیکھے بولے حاضہ ضرب اللہ, یہ بھی اللہ کی مار ہے. یہ او بھائی ٹھیک ہے, وہ تم اللہ کے بندے, یہ اللہ کا گھر, یہ اللہ کا مال, یہ مار بھی اللہ کی ہے. تو ایسا ہوتا, انہیں سوچا کیا ہے کس کا بھی چلنے دو کچھ بھی, میرے کو 2000 درہم آ گئے تو بس ہے. اعلان کر دیا کہ بھئی میرے 2000 درہم گم گئے. اب سب کے بیگوں کی تلاشی شروع ہوئی. اب کوئی بھاگ کے تو نہیں جا سکتا یہاں سے, بھاگ کے جانے کا یہ کشتی چھوٹی ہے. سب کے بیگاں تلاش ہونے لگے, کہیں بھی نہیں ملے 2000 روپے جو پیسے تھے, کہیں بھی نہیں ملے. اب انہیں پریشان, جو الزام لگایا تھا میرے چوری ہوئے بول کے, پریشان یہ کیسا ہو گیا. امام بخاری جھوٹ بولے شاید. باہر اترنے کے بعد امام بخاری کے پاس آئے, آ کے پوچھا امام صاحب آپ ایسا نہیں بولنا تھا, آپ صورت شکل کے نیک شریف دکھ رہی, ٹھیک ہے میں آپ پہ بھروسہ کرا, میں بھروسہ کر کے اعلان کر دیا, آپ ہاتھ دیے میرے کو. میں بولا 2000 درہم چلے گئے بولا تھا, 2000 مل گئے سورج کے بولا میں, آپ میرے کو اچھا خاصا چاٹی دیے, ہاتھ پہ لے لیا آپ میرے کو. آپ کا مال ہے بولے نا آپ, بولے ہو مال تھا, جھوٹ نہیں بولا میں, مال میرے پاس تھا, مگر جب تو اعلان کرا کہ بھئی میرے 2000 درہم چوری ہو گئے, میں سمجھ گیا تو میرے مال پہ نظر رکھتے ہوئے کرا, میں ہلو سے وہ 2000 درہم سمندر میں پھینک دیا. کیوں؟ ارے ایسا کہیں کہ 2000 درہم کوئی پھینکتا, میرا تو بھی فائدہ ہوتا تھا, باہر نکلے بعد تھوڑا کمیشن دے دیتا تھا ان کا, تھوڑا 50-50 کر لیتے تھے, مگر پورے کا پورا سمندر میں ڈال دیے. فرمایا امام بخاری نے بات مجھے 2000 درہم کے جانے کی فکر نہیں ہے, اگر میں وہ 2000 درہم تیرے کو دے بھی دیتا, مجھے 2000 درہم کی کا مسئلہ نہیں ہے. کل قیامت تک لوگ کہتے کہ امام بخاری نے چوری کیا تھا, الزام لگ جاتا, میری حدیث کو ماننے والا میری حدیث کو رد کر دیتا, اسی لیے میری حدیث کو کوئی رد نہ کرے, میں نے وہ 2000 درہم پانی میں ڈالنا گوارا کیا, مگر قیامت تک کے لیے کوئی مجھے چور یا کاہن کہنے سے اور میری حدیث کو ضعیف کہنے لگے, اس لیے میں نے وہ 2000 درہم کو پانی کے حوالے کر دیا. یہ تقوی والے امام کا نام امام بخاری ہے. اب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں امام بخاری بول تو کوئی دوسرے مذہب کے مسلک کے ہے, سمجھ رہے نہیں, پکے اور سچے عاشق رسول کا نام امام بخاری ہے. امام بخاری نے اسی بخاری شریف میں پورا واقعہ معراج کو ذکر فرمایا. پورا واقعہ معراج آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں, شروع سے لے کر ختم تک واقعہ معراج. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری میں کہاں ہے پوچھتے تو بخاری ہی میں ہے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی. اب بھئی عشاء پڑھ لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے آرام فرما رہے ہیں, آپ سنے ہوں گے تقریروں میں, ابھی عشاء پڑھ کے آپ آرام فرما رہے ہیں, اور بعد میں فجر میں پھر جا کر کے مسجد حرام میں ملے, لوگوں سے ملاقات ہوئی. اب درمیان میں جو نماز پڑھیں گے آپ کون سی نماز پڑھتے؟ تہجد کا وقت تو آخر وقت ہے, تہجد بھی بول دیے تو آپ وہ نفل ہے, سنت یا بعض نے نفل کہا ہے. اگر آپ اس کو تہجد بھی کہے جو مسجد اقصی میں کہے تو وہ بھی نفل ہے, اگر کوئی اس سے ہٹ کر کے نماز بھی پڑھے تو بھی وہ نفل ہے. لوگ پوچھتے شب معراج میں نفل نماز پڑھنا کہاں ہے؟ حبیب پاک نے جو امامت فرمائی وہ نفل نماز کی امامت فرمائی. نفل نماز آپ نے اقصی میں انبیاء کو پڑھائی, اور مسجد میں اہتمام فرمایا نمازوں کا, اجتماع کا, اور اس میں کیا ہوا؟ کوئی عبادتوں کے لیے جمع نہیں ہوئے, سب اپنے اپنے فضائل بیان کریں. کوئی کہنے لگا میں آدم صفی اللہ ہوں, کسی نے کہا میں نجی اللہ ہوں, کسی نے کہا میں خلیل اللہ. حبیب پاک نے اپنے بارے میں فرمایا میں حبیب اللہ ہوں. تو یہ انٹروڈکشن حبیب پاک کے انبیاء کرام کے فضائل بیان کرنے کی مقام اور لیے جمع ہوئے تھے مسجد اقصی میں. تو معزز سامعین کرام, معراج حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کی رات ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں, اور ہم کو وہی بتایا گیا جو ہم سمجھ سکے. سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں, وہ آگے کی بات بتائی بھی نہیں کیونکہ ہماری عقل و خرد میں نہیں آ سکتی. وہ حبیب پاک کا کیا مقام ہے, اللہ نے آگے کی باتیں بیان بھی نہیں فرمائی, جو انسان سمجھ سکتا تھا وہیں پر تک کی بتائی. مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 تحفے عطا فرمائے, ایک ہے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع, اور 5 نمازیں. 50 سے 5 ہوئے, وہ آپ نے سن لیا, 50 سے 5 ہوئے. کس کے ذریعے سے ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئے. 50 سے 5. جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں انہیں 50 پڑھنا چاہیے. پھر جو بولتے ہیں وسیلہ جائز نہیں ہے انہیں 50 پڑھنا. ایک کو ملی تھی 50, حضرت موسیٰ کے وسیلے سے وہ 5 ہوئی. حضرت موسیٰ کے وسیلے سے 50 سے 5 ہوئے. اب جو بولتے وسیلہ جائز نہیں ہے تو پھر ان کو 50 پڑھنا چاہیے.
ہے نا بھائی. اب جو 5 پڑھ رہے ہیں تو وسیلے کو مان رہے نا بھائی, وسیلے موسیٰ سے 50 سے 5 ہوئی. ایک بچہ میرے کو مل کے مول صاحب دیکھے آپ لوگ بولتے علم غیب ہے سرکار کو, کیا سرکار کو پھر کیوں نہیں پتا تھا کہ بھائی 50 امت نہیں پڑھ سکتی, 5 کی ریکویسٹ کہیں کیوں نہیں کرے؟ اللہ بابا الزام لگانے سے پہلے سوچ لو. کیوں؟ کیونکہ اگر تم یہ الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائیں گے تو وہی الزام اللہ پر بھی نعوذ باللہ لگے گا. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ امت 50 نہیں پڑھ سکتی؟ وہ حکمتیں ہیں, راز ہے. کون جانے کہ معراج کیا راز تھا, کس کو معلوم ہو کیسی وہ حبیب کی محبوب کی باتیں ہیں, وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. ان راز کے باتوں میں ہم نہیں پڑھ سکتے. وہ کیا راز ہے وہی جانتے. یہ کیا راز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی معراج کرانے والی رات ہے, یقیناً وہ ایک راز ہے. حضرت ابن عربی علیہ رحمہ کا آخری قول کہہ کر میں ختم کر دوں گا بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار نہیں کر سکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرے. کیوں کر سکے؟ فتوحات مکیہ میں محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا, وہ کسی اور کا نہیں ہوا تھا, سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا شق صدر نہیں ہوا تھا. اسی لیے کسی کو اللہ نے بے پردہ زیارت عطا نہیں فرمائی. کسی کو اگر بے پردہ زیارت عطا فرمائی تو صرف وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تو معزز سامعین کرام, اس امت کو بھی اللہ نے حبیب پاک کے صدقے یہ شرف اور شان عطا فرمائی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس معراج پاک کے صدقے و طفیل حبیب پاک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما, جو کچھ کہا سنا گیا اس کو قبول فرما, کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. الہی بحرمت سیدنا الحسن و اخیہ و امہ و ابی و بنیہ و جدہ و صلی اللہ علیہ وسلم فرج عنا ما نحن فیہ. اے باری تعالیٰ آج کی اس رات کے صدقے و طفیل ہمارے پریشانیوں کو, مصائب کو, مصیبتوں کو دور فرما. اے باری تعالیٰ جتنے حاضرین جمع ہیں تمام کے جائز دلی مقاصد کو پورا فرما. ہمارے ایمان کی, عقیدے کی حفاظت فرما, ہماری مساجد کو کی حفاظت فرما, ہمارے شریعت کی, دین کی, ایمان کی حفاظت فرما. اے باری تعالیٰ ہم میں مسلمان پریشان حال ہے, اہلیہ ہند کی حفاظت فرما, ان کی شریعت کی, ان کے پردے کی, ان کے قرآن کی, ان کے دین کی حفاظت فرما. اے باری تعالیٰ ہمارے مشکلات اور مصائب کو حل فرما دے. اور ایک بات جو میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا, دعا میں مجھے یاد آیا کہ دیکھیے جس چیز میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, دشمنان اسلام اور حکومتیں اس چیز پر حملہ کر رہی ہیں. پہلے ٹرپل طلاق کے معاملے میں ہم لوگ کمزور ہوئے, ایک ہی سٹنگ میں ٹرپل طلاق دینے لگے, 100 طلاق کہتے. مول صاحب آیا آدمی آ کے بولا مول صاحب میں بیوی کو جو ہے 100 طلاق دے دیا. میں بولا 100 طلاق کس کو دیا ہوا؟ 3 تو بیوی کو لگے, باقی کے 97 تیرے اوپر پلٹ کے لگتے ہو. تو ہم جو چیز میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں وہ چیز پر حکومت حملہ کر رہی. ٹرپل طلاق میں کمزور تھے, حملہ ہوا نا, آپ خود دیکھے. اس کے بعد پھر مسئلہ آیا مساجد کی حفاظت کے بارے میں, مسجد گئی بابری مسجد. اس کے بعد پھر پردے میں ہم کمزور ہوئے. کوئی بول رہے ہیں پردہ ہے نہیں کہتے, ایک خاتون نہیں, دل کا پردہ رہنا کہتے, دل کا پردہ رہنا کہتے, دل میں پردہ رہنا, دل میں آنکھوں میں پردہ رہنا, پردے کو سے کچھ ہونا دینا. اللہ تم بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کے پاک باز نہیں بن سکتی. بی بی فاطمہ دل کا اتنا پردہ رکھتی ہوئی بھی پردہ کرتی تھی, ان سے تم نیک اور پاک باز ہرگز نہیں ہو سکتی. اس میں کمزور ہے وہ جا رہے ہیں. اور ایک دوسری چیز جس میں ہم آج کل کمزور ہوتے ہوئے نظر آئے اپنی نکاح اور شادیوں میں, ناچ گانے باجے گاجے تھول ہار وانے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیں آج سے کچھ سال بعد اس پہ بھی حکومت حملہ کرے گی اور اس میں بھی تبدیلی لائے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں نہ کریں تو اپنے طور پر سنت کے مطابق کاموں کو کر لیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.